فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد ریشہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 393، باب ہے 1161، عنوان ہے خیر کی وضاحت نمبر 3، جب خدا کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5377۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے فقہاء علماء کی تعداد زیادہ کر دیتا ہے اور ان کے جاہلوں کی تعداد میں کمی فرما دیتا ہے۔ جب ان کا فقیہ عالم کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے مددگار پاتا ہے، اور جب ان کا جاہل کوئی بات کرتا ہے تو اس کا کوئی حامی نہیں ہوتا اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو ان میں جاہلوں کو زیادہ کر دیتا ہے اور فقہاء اور علماء کو کم کر دیتا ہے۔ جب جاہل کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے حامی اور مددگار پاتا ہے، لیکن جب فقیہ عالم کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 28692۔ حدیث نمبر ہے 5378۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو انہیں اپنی بات سنواتا ہے، اور اگر کسی ایسے شخص کو سنواتا ہے جو نہیں سنتا تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، گویا اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141 پر۔ حدیث نمبر 5379۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی بقا اور بہتری چاہتا ہے تو اسے میانہ روی اور پاک دامنی کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور جب کسی قوم کے منقصر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے خیانت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئیں جب ان کو پا کر خوش ہوتے ہیں تو ہم انہیں ناگہاں اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اور اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث در منصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 پر۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 سے یہ ہم نے پڑھا تھا، ترجمہ جو تھا ابھی۔ صفحہ نمبر 395، باب نمبر 1162، عنوان خیر کی وضاحت نمبر 4، عنوان دوبارہ، جب خدا کسی خاندان کی بھلائی چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 5380۔ اللہ تعالیٰ جب کسی خاندان کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے افراد کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، علماء پیدا کرتا ہے، ان کے چھوٹوں سے ان کے بڑوں کا احترام کرواتا ہے، ان کے کاروباری زندگی میں نرمی اور ان کے اخراجات میں میانہ روی پیدا کر دیتا ہے، انہیں ان کے عیوب سے مطلع فرما دیتا ہے جن سے وہ توبہ کرتے ہیں، اور جب اس کے برعکس ارادہ کرتا ہے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ حبیب خدا کی یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 28611، صفحہ نمبر 396۔ عنوان ہے باب نمبر ہے 1163، عنوان ہے نیکی کی طرف جلدی کرنا۔ حدیث نمبر 5381۔
خیر کے عمل کی طرف جلدی کرو قبل اس کے کہ تم کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤ۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 215 پر۔ حدیث نمبر 5382، جب تم کسی نیکی کا ارادہ کر لو تو اس میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات خداوند عالم اپنے بندے کی طرف اس حالت میں نگاہ کرتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اس کے بعد تجھے عذاب نہیں دوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 215، 217، 222 یعنی 222 اور 223 پر موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر 5383، میرے والد فرمایا کرتے تھے، جب تم کسی خیر کی ٹھان لو تو اس میں جلدی کرو، کیونکہ تمہیں یہ تو معلوم نہیں کہ بعد میں کیا ہو جائے گا۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 222۔ حدیث نمبر 5384، جس کسی کے لیے نیکی کا دروازہ کھل جائے اس کو چاہیے کہ اس سے فوراً فائدہ اٹھائے، کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کب بند ہو جائے۔ حبیب خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 165 پر۔ حدیث نمبر 5385، جب تم میں سے کوئی شخص کسی اچھائی یا صلہ رحمی کا ارادہ کر لے تو اسے جلدی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس کے دائیں بھی ایک شیطان ہوتا ہے اور بائیں بھی، مبادا وہ اسے اس نیکی سے روک دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 224 پر۔ حدیث نمبر 5386، جو شخص کسی اچھائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے اس کے لیے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کے لیے تاخیر بھی ہوتی ہے اور اس پر شیطان کی بھی نظر ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 225۔ حدیث نمبر 5387، خداوند عالم اس نیکی کو پسند فرماتا ہے جس میں جلدی کی جاتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 224۔ حدیث نمبر 5388، خیر میں جلدی کرو کہ مقصد کو پالو گے، نیکی کے لیے پہل کرو کہ مطلوب کو حاصل کر لو گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے، صفحہ نمبر 398، باب نمبر 1164، عنوان نیک ترین لوگ۔ حدیث نمبر 5389، تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تیرے ساتھ ہمدردی کرے اور اس سے بھی بہتر وہ ہے جو ہر حال میں تیرے کام آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 12 پہ۔ حدیث نمبر 5390، تیرا بہترین مال وہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 12۔ حدیث نمبر 5391، تمہارا بہترین صبر اس شخص کے فقدان پر ہے جس کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 12 پہ۔ حدیث نمبر 5392، بہترین ساتھی چار ہیں، بہترین سریہ، محدود و مخصوص لشکر ہے، اور 400 ہیں، اور بہترین فوج 4000 ہے۔ یہ حدیث کچھ سمجھ نہیں آئی ہے لیکن لکھا یہی ہے، بہترین ساتھی 4 ہیں، بہترین سریہ، محدود مخصوص لشکر 400 ہیں، اور بہترین فوج 4000 ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 76 اور صفحہ نمبر 228 پر۔ حدیث نمبر 5392، 5393، مختلف امور کے دروازے کھولنے کے لیے بہترین چابی صدق یعنی سچائی ہے، اور ان کا بہترین انجام وفا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 161 پر۔
حدیث نمبر 5394، سب ملتوں سے بہترین ملت ملت ابراہیم یعنی ملت اسلامیہ ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 114 صفحہ نمبر 133 پر۔ حدیث نمبر 5395، سب سنتوں سے بہتر سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 133 پر۔ حدیث نمبر 5396، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ حبیب خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 114۔ حدیث نمبر 5397، بہترین علم وہ ہے جو فائدہ پہنچائے۔ حبیب خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 114۔ حدیث نمبر 5398، بہترین عمل وہ ہے جو فائدہ مند ہو۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 133 پر۔ حدیث نمبر 5399، بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 114۔ حدیث نمبر 5400 5400، بہترین تونگری دل کی تونگری ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 114۔ حدیث نمبر 5401، جو بہترین چیز دل میں ڈالی جائے وہ یقین ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 114۔ حدیث نمبر 5402، بہترین ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہوتے ہیں۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 149۔ حدیث نمبر 5403، بہترین شہر وہ ہے جو تیرا بوجھ اٹھائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 442 میں یہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 401، باب ہے 1165، عنوان ہے بہترین لوگ۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ صاد کی آیت نمبر 45 سے 48 تک۔ اے رسول، ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو ایک خاص صفت کی یاد سے ممتاز کیا اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ہماری بارگاہ میں برگزیدہ اور نیک لوگوں میں ہیں۔ اور اے رسول، اسماعیل، عیسیٰ اور ذی الکفل کا بھی ذکر کرو، یہ سب نیک بندوں میں ہیں۔ حدیث کا نمبر 5404، تم لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو متقی، پاک دامن، ہاتھوں کا سخی، دونوں طرف سے پاک و پاکیزہ، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا اور اپنے اہل و عیال کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنے والا ہو۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 375 پر۔ حدیث نمبر 5405، امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک بہتر انسان کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تقوی پر سب سے زیادہ عمل کرتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ زاہد ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 378، بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 378، بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 310۔ حدیث نمبر 5406، تم میں سے بہترین شخص سخی اور بدترین انسان بخیل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 307 پر۔ حدیث نمبر 5407، ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں بہترین انسان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لہذا تم لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرو۔ یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 44155۔ حدیث کا نمبر ہے 5408، بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ رسول خدا کی حدیث
بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 23 اور صفحہ نمبر 281 پر ہے۔ حدیث نمبر 5409 بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5410 یقیناً بہترین بندہ وہ ہے جس میں یہ 5 خصلتیں جمع ہوں۔ نمبر 1 نیکی کرے تو خوش ہو۔ نمبر 2 برائی کرے تو استغفار کرے۔ نمبر 3 اسے کوئی چیز دی جائے تو شکریہ ادا کرے۔ نمبر 4 آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو صبر کرے۔ نمبر 5 اس پر ظلم کیا جائے تو معاف کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 207 پر، اور امام رضا علیہ السلام سے بھی منسوب ہے یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 338 پر۔ حدیث نمبر 5411 یعنی 5411 بہترین انسان وہ ہے جس کا نفس زاہد ہو، جس کا طمع کم ہو، جس کی خواہشات مر چکی ہوں، جس کا ایمان خالص ہو اور جس کا یقین صادق ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5412 بہترین انسان وہ ہے جو خوشحالی کی حالت میں سخی اور شاکر ہو، اور جو تنگی کی حالت میں دوسروں کو ترجیح دے اور صبر سے کام لے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5413 بہترین انسان وہ ہے جو اپنے دل سے حرص کو نکال دے اور اپنے رب کی اطاعت میں اپنی خواہشات کی پرواہ نہ کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5414 بہترین انسان وہ ہے جو نفسانی خواہشات سے اپنے دل کو پاک کرے، غیظ و غضب کا قلاقمہ کرے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5415 بہترین انسان وہ ہے کہ اگر اسے غضب دلایا جائے تو بردباری کرے، اگر اس پر ظلم کیا جائے تو معاف کر دے، اور اگر اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو وہ اچھا سلوک کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5416 بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کا بوجھ برداشت کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر 5417 منزلت کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر دشمن کو ڈرائے اور دشمن اسے ڈرائے، یعنی مرد مجاہد ہو۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 10657۔ حدیث نمبر 5418 بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہوتا ہے اور راضی جلدی ہوتا ہے۔ حبیب خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 43587۔ صفحہ نمبر ہے 405، باب ہے 1167 1166، عنوان ہے تم میں بہتر شخص۔ حدیث نمبر 5419 تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کے نفس کے بارے میں اللہ نے مدد فرمائی اور اس نے اس پر قابو پا لیا۔ رسول خدا کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 362۔ حدیث نمبر 5420 تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے اپنے جلد کو کوچ کرنے کو سمجھ لیا اور اس کے لیے زاد راہ تیار کر لیا۔ رسول اللہ کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 362۔ حدیث نمبر 5421 تم میں بہتر شخص وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 362۔ حدیث نمبر 5422 تم میں بہتر شخص وہ ہے جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ رسول خدا کی حدیث تنبیہ الخواطر میں صفحہ نمبر 362۔ حدیث نمبر 5423 تم میں بہتر شخص وہ ہے جو تمہیں نیک کاموں کی بجاوری کی طرف بلائے۔ رسول خدا کی حدیث تنبیہ الخواطر میں صفحہ نمبر 362۔ حدیث نمبر 5424 تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو نافرمانیوں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ رسول خدا کی حدیث تنبیہ الخواطر میں صفحہ نمبر 362 میں۔ حدیث نمبر 5425 تم میں بہتر شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے، سلام کو پھیلائے،
اور رات کو اس وقت نماز پڑھے جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 360 پر۔ حدیث نمبر 5426، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو پاکیزہ گفتگو کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور رات کو اس وقت نماز پڑھے جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 360 پر۔ صفحہ نمبر 407، باب نمبر 1167، عنوان تمام امور سے بہتر۔ حدیث نمبر 5427، تمام امور سے بہتر درمیانہ امر ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 292۔ حدیث نمبر 5428، بہترین امور وہ ہوتے ہیں جو مستحکم ہوں اور بدترین وہ ہوتے ہیں جو گڑھے جائیں۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 133۔ حدیث نمبر 5429، بہترین امور وہ ہوتے ہیں جو یقین پیدا کریں۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5430، بہترین امور وہ ہوتے ہیں جن کا انجام بہتر ہو۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 114 میں۔ حدیث نمبر 5431، بہترین امور وہ ہوتے ہیں جو طمع اور لالچ سے پاک ہوں۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5432، بہترین امور وہ ہوتے ہیں جن کا آغاز آسان، جن کا انجام خوبصورت اور جن کے اثرات قابل تعریف ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5433، بہترین امور درمیانی قسم کے ہوتے ہیں کہ آگے بڑھ جانے والا جن کی طرف لوٹ کر آ جائے اور پیچھے رہ جانے والا ان سے آن ملے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5434، خدا کے بندو، میں تمہیں خدا کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی بہترین خیر ہے جس کے بارے میں خدا کے بندوں نے وصیت کی ہے، اور ایسے امور میں سے ہے جن کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 173 ہے۔ صفحہ نمبر 408، باب نمبر 1168، عنوان کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ حدیث نمبر 5435، نیک کام کرو اور نیکی کے کسی حصے کو بھی حقیر نہ جانو، کیونکہ نیکی چھوٹی بھی ہو تو بڑی ہوتی ہے اور کم بھی ہو تو زیادہ ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 190 پر، اور شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 66۔ حدیث نمبر 5436، نیکی کی کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ تم اسے کل ایسی حالت میں دیکھو گے جس سے تم مسرور ہو جاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 182 پر۔ صفحہ نمبر 409، باب نمبر 1169، عنوان ہے صرف ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ حدیث نمبر 5437، دنیا میں بھلائی صرف دو اشخاص کے لیے ہے، ایک وہ جو کوئی گناہ کرتا ہے لیکن ساتھ ہی توبہ کے ذریعے اس کی تلافی کر لیتا ہے، اور دوسرا وہ جو نیکیوں کی طرف جلدی کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 409، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 250۔ حدیث نمبر 5438، دنیا میں بھلائی صرف ان دو قسم کے اشخاص کے لیے ہے، ایک وہ جو ہر روز نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے گناہ کا تدارک توبہ کے ساتھ کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 121، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 225۔ حدیث نمبر 5439، زندگی میں صرف دو ہی اشخاص کے لیے بھلائی ہے، ایک وہ عالم جس کی اطاعت کی جائے، دوسرا وہ جو بات کو سنے اور اسے پلے باندھ لے۔
رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 168 پر، حدیث نمبر 400 صفحہ نمبر 410، باب نمبر 1170، عنوان دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق، حدیث نمبر 5440، کیا میں تمہاری دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا جو شخص قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی کرے، محروم کرنے والے کو عطا کرے، ظلم کرنے والے کو معاف کر دے۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 102، بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 399 پر، حدیث نمبر 5441، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا ساری دنیا میں سلامتی کا پیغام پہنچانا۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 411، باب نمبر 1171، عنوان جن سے خیر کی امید نہیں، حدیث نمبر 5442، جس شخص میں 3 چیزیں نہ پائی جائیں اس سے خیر کی امید ہرگز نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، غیب کی حالت میں خدا سے نہ ڈرے۔ نمبر 2، بڑھاپے میں برائی سے باز نہ آئے۔ نمبر 3، عیب کے کاموں سے حیا نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 193 پر، صفحہ نمبر 412، باب نمبر 1172، عنوان خیر و شر کی پہچان کا ذریعہ، حدیث نمبر 5443، خیر و شر کی پہچان صرف لوگوں ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، لہٰذا اگر تم خیر کو جاننا چاہتے ہو تو خیر کو انجام دو، اس طرح تمہیں اہل خیر کی پہچان ہو جائے گی۔ اگر شر کو جاننا چاہتے ہو تو شر کو انجام دو، اس طرح تمہیں اہل شر کی پہچان ہو جائے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 41 پر، صفحہ نمبر 413، باب نمبر 1173، عنوان اہل خیر کی صفات، حدیث نمبر 5444، دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھلائی کے لیے اہل خیر، حق کے لیے ستون اور اطاعت کے لیے سامان حفاظت مہیا فرمایا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 214 ہے۔ حدیث نمبر 5445، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج میں جو باتیں ہوئیں ان میں سے یہ بھی ہیں، اے احمد، اہل خیر اور اہل آخرت کے چہرے نرم ہوتے ہیں، ان میں حیا زیادہ ہوتی ہے، بے علمی کم ہوتی ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے، چالیں کم چلتے ہیں، لوگ ان سے آرام میں ہوتے ہیں، ان کی اپنی جانیں دکھ میں ہوتی ہیں، ان کی باتیں نپی تلی ہوتی ہیں، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہیں، انہیں مشقت میں ڈالے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں سوتی اور دل جاگتے ہیں، آنکھیں روتی رہتی ہیں، دل یاد خدا کرتے رہتے ہیں۔ جب لوگوں کو غافلین میں لکھا جاتا ہے تو انہیں ذاکرین یعنی یاد خدا کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ انہیں خدا کی طرف توجہ سے کوئی چیز پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی روگردان نہیں کر سکتی۔ انہیں نہ تو زیادہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے نہ ہی زیادہ لباس کی۔ ان کے نزدیک سارے لوگ مردہ ہوتے ہیں اور صرف خداوند متعال زندہ اور قیوم ہوتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 24 پر یہ حدیث موجود ہے رسول خدا سے۔ حدیث نمبر 5446، نیک لوگوں کی روش نرم گفتگو اور سلامتی کی ترویج ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں صفحہ نمبر 414، باب نمبر 1174، عنوان بہتر سے بھی بہتر، حدیث نمبر 5447، نیکی سے بہتر اس کا انجام دینے والا ہوتا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 215 پر۔ حدیث نمبر 5448، مال سے اچھا اس کا عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 161 پر۔ حدیث نمبر 5449، نیکی سے اچھا اس کا انجام دینے والا ہوتا ہے، زیبائی سے خوبصورت اسے جاننے والا ہوتا ہے، اور علم سے زیادہ قابل ترجیح اس کا حامل ہوتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 370 میں۔ حدیث نمبر 5450، نیک کام کرنے والا خود اس سے بہتر اور برائی کا ارتکاب کرنے والا اس سے بدتر ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 149، نہج البلاغہ حکمت نمبر 32 میں بھی یہ موجود ہے۔ حدیث نمبر 5451، جتنا کر سکتے ہو نیکی کے کام کرتے رہو، کیونکہ نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی یہ حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5452، 5452، نیکی سے کوئی چیز بہتر نہیں سوائے اس کے ثواب کے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 416، باب نمبر 1175، عنوان ہے نیکی کے دروازے۔ حدیث نمبر ہے 5453۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے سلیمان بن خالد سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں نیکی کے دروازے بتا دوں۔ سلیمان نے کہا، میں آپ علیہ السلام کے قربان جاؤں، کیوں نہیں؟ فرمایا، نمبر 1، روزہ آتش جہنم سے ڈھال ہے۔ نمبر 2، صدقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، انسان کا نفس شب کو یاد خدا کے لیے کھڑا ہونا۔ اصول کافی میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 24 پر یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 5454، علی بن عبدالعزیز کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو گرا دیتا ہے، اور انسان کا نفس شب میں اپنے رب سے مناجات کے لیے کھڑے ہونا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اور یہ روایت نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5455، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں نیکی کے دروازے بتاؤں۔ آپ نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، روزہ جہنم کے بالمقابل ڈھال ہے۔ نمبر 2، صدقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اور انسان کا نفس شب میں رضا الہی کے حصول کے لیے کھڑا ہونا۔ پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 کی تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5456، نیکی تو زیادہ ہے مگر اس کے انجام دینے والے کم ہیں۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 172، بحار الانوار کی جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 120۔ صفحہ نمبر ہے 418، باب ہے 1176، عنوان ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے انجام دینے والے کی مانند ہے۔ حدیث نمبر 5457، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے انجام دینے والے کی مانند ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 16052، بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 409۔ حدیث نمبر 5458، نیکی کی طرف رہنما اس کے کرنے والے کی مانند ہے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 16054۔ حدیث نمبر 5459، جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے
اس کے لیے اس کے بجا لانے والے جیسا اجر ہوتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1506 پر۔ صفحہ نمبر 419 عنوان باب نمبر 1177 عنوان ہے اللہ کے برگزیدہ بندے، حدیث نمبر 5460۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام سے 4 کلمات کو، ملائکہ سے 4 فرشتوں کو، انبیاء سے 4 پیغمبروں کو، صدیقین سے 4 سچوں کو، شہداء سے 4 شہیدوں کو، عورتوں سے 4 خواتین کو، ایام سے 4 دنوں کو اور زمین سے 4 ٹکڑوں کو برگزیدہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، اس کے 4 برگزیدہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجے بلند فرما دے گا۔ نمبر 2، 4 برگزیدہ فرشتے یہ ہیں: نمبر 1 جبرائیل، نمبر 2 میکائیل، نمبر 3 اسرافیل اور نمبر 4 عزرائیل۔ نمبر 3، 4 برگزیدہ پیغمبر یہ ہیں: نمبر 1 ابراہیم خلیل اللہ، نمبر 2 موسیٰ کلیم اللہ، نمبر 3 عیسیٰ روح اللہ اور نمبر 4 محمد حبیب اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4 صدیقین یہ ہیں: نمبر 1 یوسف صدیق، نمبر 2 حبیب نجار، نمبر 3 علی ابن ابی طالب۔ اور یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ چوتھے صدیق کا ذکر بیان ہونے سے رہ گیا ہے اور شاید وہ حزقیل مومن آل فرعون ہیں۔ جس طرح کی روایات بتاتی ہیں کہ ایک حدیث دوسری سند سے خصال صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 میں مذکور ہے، جس میں صدیقین کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے کہ 4 برگزیدہ شہداء یہ ہیں: نمبر 1 یحییٰ بن زکریا، نمبر 2 جرجیس پیغمبر، نمبر 3 حمزہ ابن ابی عبد المطلب، نمبر 4 جعفر طیار۔ نمبر 6 ہے 4 برگزیدہ خواتین یہ ہیں: نمبر 1 مریم بنت عمران، نمبر 2 آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون ہیں، نمبر 3 فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نمبر 4 ختیجہ بنت خویلد۔ نمبر 7 4 برگزیدہ مہینے یہ ہیں: نمبر 1 رجب، نمبر 2 ذیقعد، نمبر 3 ذی الحج، نمبر 4 محرم۔ یہی 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ نمبر 8 4 برگزیدہ ایام یہ ہیں: نمبر 1 فطر کا دن، نمبر 2 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، نمبر 3 عید ضحیٰ 10 ذی الحج کا دن اور نمبر 4 جمعے کا دن۔ اس دن کوفہ کی تنور سے پانی پھوٹ پڑا تھا۔ اور حاشیے میں لکھا ہے کہ خصال صدوق میں ہے کہ شہروں میں سے 4 کو برگزیدہ فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی سورہ 3 میں ہے کہ 3 سے مراد مدینہ ہے، زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، طور سین سے مراد کوفہ ہے اور ھذا بلد الامین سے مراد مکہ ہے۔ پھر یہاں پر ہے کہ نمبر 9 مکہ معظمہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، نمبر 2 مدینہ منورہ میں ایک نماز 75,000 نمازوں کے برابر، نمبر 3 بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کے برابر اور نمبر 4 کوفے میں 25,000 نمازوں کے برابر۔ رسول خدا کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 97 اور صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے۔ یہاں پر حرف خا سے لفظ خیر کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے لفظ کے ساتھ انشاءاللہ